ایمان سے بتاؤ بورے والا والوں، کوئی 25-60 برس کی ہو، کیا اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ ضعیفہ ہو جاتی ہے؟ ضعیفہ بیٹی ہے حسین کی 7 سالہ ضعیفہ۔ ایک مرتبہ مولا حسین کی پاک نانی رسول خدا کا پاک حرم پاک معظمہ جناب ام سلمہ سے کہا، نانی میں ان کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، نانی مجھے دہلیز میں لے چل، نانی میں تیری گود میں لیٹ کے انہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ دہلیز پہ بی بی بیٹھ گئی، بی بی کی گود میں شہزادی بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہی محمل رخصت ہو رہے تھے، ایک محمل گزرتا ہے، پاک بی بی ام سلمہ فرماتی ہے یہ کس کا محمل ہے؟ کہا یہ تیری پھپھی کا محمل ہے۔ کہا پھپھی اماں میرا سلام۔ کہا یہ قاسم کی اماں کا محمل ہے۔ کہا قاسم کی اماں میرا سلام، اللہ کرے قاسم کو مہدی لگے۔ کہا یہ اکبر کی اماں کا محمل ہے، اکبر کی اماں میرا سلام۔ کہا یہ تیری بہن کا محمل ہے، کہا بہن میرا سلام۔ پھر مردوں کی سواریوں نے گزرنا شروع کیا، کہا تیرے بابا کی سواری، کہا بابا سغرا کا سلام۔ کہا یہ تیرے چاچا غازی کی سواری، کہا چاچا میرا سلام۔ لیکن چاچا ایک شکوہ ہے، تو نے سب کے نام لکھے، میرا نام نہیں لکھا۔ غازی بھی رخصت ہوئے۔ عزاداروں جملہ برداشت کرو گے، ایک سواری ایسی گزرنے لگی کہ بی بی خاموش ہو گئی۔ بی بی نے پوچھا نانی بتا کس کی سواری ہے؟ چپ کیوں ہو گئی؟ کہا سغرا خود اٹھ کے دیکھ کس کی سواری ہے۔ بی بی کو سہارا دیا گیا، شہزادی اٹھ کے بیٹھی، دیکھا تو بھائی علی اکبر کی سواری تھے۔ جو اکبر کا ماتمی ہے وہ ماتم کرے گا دادارو۔ آخری جملہ ہے، کہا تیرے بھائی اکبر کی سواری، کہا بھیا اکبر ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اتر، بہن تجھ سے آخری بار ملاقات کر لے۔ اکبر گھوڑے سے نیچے اترے۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے سر سے چادر اتاری، زمین پہ بچھا کے کہا اکبر ایک مرتبہ بہن کے سامنے بیٹھ، بہن جی بھر کے تجھے دیکھ لے۔ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، دیر تک روتے رہے، بہن بھی بے ہوش ہو گئی، بھائی بھی بے ہوش ہو گیا۔ اگلا جملہ سنا کے دادارو، ایک مرتبہ بی بی نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کی، خاک اکٹھی کر کے بچھائی، کہا بھیا علی اکبر ایک احسان کر، جاتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان اس مٹی پہ لگا کے جا، جب بھی تیری یاد آئے گی تیرے قدموں کے نشان کی خوشبو سن۔ اجرکم اللہ، جو آنکھ ابھی وضو نہیں کر سکی چاہتا ہوں وہ بھی وضو کر لے۔ بھیا قدموں کے نشان لگا کے جا۔ عزادارو اکبر نے 2 وعدے کیے تھے، کہا بہن اگر زندگی نے مہلت دی تجھے لینے آؤں گا، لیکن اگر نہ آ سکا اکبر وعدہ کرتا ہے تیرے بغیر شادی نہیں کروں گا، تیرے بغیر صحرا نہیں سجے گا، تیرے بغیر مہندی نہیں لگے گی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بی بی نے اکبر کا دامن چھوڑا، کہا بھیا تو بہن کو ساتھ لے جا یا نہ لے جا، میں کوئی شکوہ نہیں کرتی، تو مجھے وہاں سے لے لے آ یا نہ لے لے آ، میں کوئی شکایت نہیں کرتی، بس ایک وعدہ کر، اگر تیرے آنے تک تیری بہن مر جائے اپنی بارات کو میری قبر پہ ضرور لے کر آنا۔ اور مجھے بڑا ارمان تھا میں تجھے مہندی لگاتی، میرا بڑا ارمان تھا میں تجھے صحرا لگاتی۔ آہستہ بھی صلوات پڑھیں تو آواز بلند ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ہاں بورے والا میں اسے بلند کہتے ہیں تو اتنی ہی بلند ایک اور صلوات بھیجیں آل محمد۔ یقیناً یہ ذکر بڑا کثیر ہے، بڑا بلند ہے، ایک بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ درود آل محمد ایک ایسا عمل اور عبادت ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر یہودی بھی پڑھے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی صلوات بھیجا لے محمد تھوڑی سی آواز دیں اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے میرا خیال ہے پیچھے والے بندوں کا ارادہ نہیں ہے وہ شاید صرف مجھے دیکھنے آئے ہیں لیکن جو سننے آیا ہے وہ ہاتھ ضرور بلند کرے 7,000 شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہے کروڑوں شکر ہے اس ذات واجب کا جس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو علی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنایا آپ سلامت رہیں سامعین گرام قدر عزیزان محترم ہادی اور ہدایت ہمارا موضوع گفتگو ہے اور آج ہماری گفتگو ماشاءاللہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جو حضرات مسلسل ہمیں سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہم ان کی خدمت عالیہ میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کل ہماری گفتگو اس مرحلہ فکر پر رکی تھی کہ جب کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی انسان محمد جیسا کیسے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ علی سے ضرور خیرات لے باقیوں کی اپنی مرضی اور مجبوری ہو سکتی ہے توجہ ہے آپ کی اور ہم نے کل ان جملوں پہ اپنی گفتگو روکی تھی کہ جب کائنات کی سمجھ میں علی نہیں آیا تو پھر محمد کیسے سمجھ میں آئے گا توجہ ہے آپ کی موضوع ہے ہمارا ہادی اور ہدایت یاد رکھیے گا مجھے وہ بندہ بہت برا اور عجیب لگتا ہے جسے سمجھ کچھ نہ آئے اور وہ شور ڈال دے اور وہ اس سے زیادہ برا لگتا ہے جسے سب سمجھ آئے پھر بھی چپ رہے جسے سمجھ نہیں آئے میری بات اس کی تو ہو گئی مجبوری لیکن جسے میری بات پہنچے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بولے توجہ ہے نا آپ کی
اور جو آپ قریب بیٹھے ہیں نا فرنٹ پہ، آپ کے زیادہ حقوق ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جیسا نبی کے ساتھ ہو گیا تھا. ہاں آپ کا زیادہ حق ہے، توجہ رکھیے گا. آپ سلامت رہیں. اور ہم جہاں گفتگو کو کل روک کر گئے تھے، آج وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہادی اور ہدایت ہمارا موضوع ہے. ہم نے ان 10 دنوں میں دنیا کو یہ بتانا ہے ہادی کیسا ہوتا ہے اور ہدایت کسے کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہدایت ہے نیکی، گمراہی ہے گناہ. پھر سن لیجئے، ہدایت ہے نیکی، گمراہی ہے گناہ. پہلے یہ تو پتہ چلے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں. 1000 کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں دے رہا ہوں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا حب علی حسنا لا یضر مع سیئہ. فرمایا علی کی محبت نیکی ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھے چاہتا ہوں علی سے خیرات لے. اگلا جملہ سنے، فرمایا حب علی حسنا لا یضر مع سیئہ. فرمایا علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. اس کی آواز تھوڑی سی اور کھول دیں، بیس کھول دیں. جاگ جائے میرا مجمع جن کے دل میں علی کی ولایت رہتی ہے. آپ کو پیروں پہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ علم سناؤں پھر کھڑا کروں. فرمایا حب علی حسنا لا یضر مع سیئہ. فرمایا علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. پھر فرمایا بغض علی سیئہ لا ینفع مع حسنہ. فرمایا علی کا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. آپ سلامت رہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بھئی میرے نبی کی حدیث سن لی. جس بندے کو حوالہ چاہیے ہو، امداد علی حیدری نے نہ کبھی ہوائی بات کی ہے نہ کرنے کا عادی ہے. آج کیمرے کی موجودگی میں منبر کی بلندی پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں، جس بندے کو میری تقریر کے متعلق کوئی اعتراض ہو وہ اٹھ کے سوال کرے. جس کے دل میں میری تقریر کے متعلق، میں کسی اور کی کہی بات کا ذمہ دار نہیں، اپنا ذمہ دار. کسی کے دل میں جو سوال پیدا ہو اسے قسم دے رہا ہوں، ذکر والے کی قسم ہے، اٹھ کے سوال کرے. مجھ پہ واجب ہے جو پڑھوں وہ ثابت کروں. لیکن جملہ اگلا بھی سنیے، سوال کرنے کا ہر بندے کو حق ہے، مگر سوال وہ بندہ کرے جو حیدری کا جواب سننے کا جگرا بھی رکھتا ہو. توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا حب علی حسنا، علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا یضر مع سیئہ، اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. فرمایا بغض علی سیئہ، علی کا بغض ایسا گناہ ہے لا ینفع مع حسنہ، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. توجہ رکھیے گا، جملہ بدل دوں. کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا نام ہے محبت علی، اور کائنات کے سب سے بڑے گناہ کا نام ہے بغض علی. توجہ ہے آپ کی؟ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بچے بھی سمجھیں. کسی گاؤں دیہات میں ایک کنواں تھا، اس میں کتا گر گیا. مولوی کے پاس آ گئے،
آخری بندے تک توجہ، مولوی کے پاس آئے، مولوی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے۔ خاموشی نہیں، بڑی خوبصورت توجہ ہے، نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب کتا گر گیا کنویں میں، اب کیا کریں؟ مولوی نے کہا 10 ڈول پانی کے نکالو، باقی پانی پاک ہو جائے گا۔ دوسرے مولوی کے پاس گئے، مولوی صاحب کتا کنویں میں گر گیا، اس نے کہا 20 ڈول پانی کے نکالو، باقی پانی پاک ہو جائے گا۔ تیسرے مولوی کے پاس گئے، کسی نے کہا 40 ڈول پانی نکال لو، باقی کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ جتنے ڈول مولویوں نے بتائے تھے سارے جمع کر کے اتنے ڈول پانی نکال لیا۔ اب انہوں نے یہ ارادہ کیا سب سے پہلے یہ پانی مولوی صاحب کو پیش کریں گے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے میں اسے سلام کر رہا ہوں، لیکن مجھے دائی چاہیے، مجھے پتا چلے میرا مجمع جاگ رہا ہے۔ جب انہوں نے جتنے ڈول مولویوں نے کہے تھے سارے جمع کر کے نکال لیے، کہا اچھا ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے مولوی کو پانی دیتے ہیں، اگر مولوی نے پی لیا تو پھر ہم بھی پی لیں گے۔ اب انہوں نے پانی کا گلاس بھرا اور مولوی کی خدمت میں لے کے آئے۔ توجہ میری طرف، گلاس تھا شیشے کا۔ جیسے مولوی کو پانی پیش کیا نا، مولوی صاحب ہم نے پانی کے ڈول نکال لیے، سب سے پہلے آپ پانی پیے۔ مولوی نے دیکھا شیشے کا گلاس تھا، اس گلاس میں سفید بال نظر آیا۔ مولوی نے پوچھا یہ بال کیسا ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب کتے کا ہے۔ کا سفید بال؟ کا مولوی صاحب اس لیے کہ کتے کا رنگ سفید تھا۔ مولوی نے کہا تم نے پانی کے ڈول نکالے؟ جی مولوی صاحب نکال لیے۔ کہا کیا کتا بھی نکالا ہے؟ کیا کتا بھی نکالا ہے؟ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب ہم نے پانی کے ڈول نکالے ہیں، کتا نہیں نکالا۔ مولوی نے کہا بے وقوف ہو، ساری زندگی پانی کے ڈول نکالتے رہو، جب تک اندر سے کتا نہیں نکلے گا نجاست نہیں جائے گی۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، جب تک دل میں بغض علی کا کتا ہے نمازیں کام نہیں آئے گی۔ بلند کر کے کیسا تاریخی نعرہ کہ شاید نجف کی دہلیز کا بوسہ دے آپ کی آواز اور میرے مولا کا جواب آئے کہ تمہارا خراج عقیدت ہم نے قبول کر لیا۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ جب تک دل سے بغض علی نہ نکلے کوئی عبادت کام نہیں آتی۔ توجہ رکھیے گا، جملہ دے رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ دے رہا ہوں۔ علی کی محبت ہے سب سے بڑی نیکی، اور علی کا بغض ہے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ پھر یاد رکھو، حفظ کر لو، کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا نام ہے محبت علی، کائنات کے سب سے بڑے گناہ کا نام ہے بغض علی، بغض علی۔ اب جملہ سنیے گا، میرے نبی نے جب ہجرت کی تھی بستر پہ کس کو سلایا تھا؟ توجہ رکھیے گا، نبی آئے علی کے قریب، کہا یا علی میں جا رہا ہوں تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ دیکھیے گا میری طرف، علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی تم سو جاؤ بچ جائے گی۔ علی نے یہ کہا اور سر سجدے میں رکھا۔ یہ کائنات تاریخ آدم و عالم کا پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے ادا کیا ہے۔ جب نبی نے کہا نا ہاں میری جان بچ جائے گی تم سو جاؤ، علی نے کہا پھر میں موت پر شکر کروں گا۔ اچھا دو منزلیں قرآن نے بتائی، ایک صبر کی منزل، ایک شکر کی منزل۔ توجہ رکھیے گا، صبر ارادے سے بھی ہوتا ہے، مجبوری سے بھی ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟
روزہ رکھا ہے تو ارادے سے صبر ہے، گرمی میں بجلی چلی جائے تو مجبوری میں صبر ہے۔ صبر ارادے سے بھی علمی گفتگو ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو صبر ارادے سے بھی ہوتا ہے اور مجبوری سے بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن شکر ہمیشہ دل سے نکلتا ہے۔ دو منزلیں ہیں، صبر اور شکر۔ علی نے کہا اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچتی ہے تو میں شکر کروں گا۔ ایک منزل ہے صبر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی اسماعیل نے کہا کہ میں موت پر صبر کروں گا، لیکن علی نے کہا میں موت پر شکر کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی سو گئے نبی کے بستر پہ، اور وہ جو کبھی نہیں سوتا وہ علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا۔ جسے نیند نہیں آتی وہ علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا ہے کوئی بھری دنیا میں جو یہ سونا خرید کر ہمارے حوالے کرے؟ جو ادب سننے والے ہو، ہے کوئی یہ جو سونا خرید کر ہمارے حوالے کرے؟ سید الملائکہ کا لباس پہنے جبرائیل آ گیا، مالک میں یہ جاؤں گا سونا خریدنے۔ آواز قدرت ہے رکو، دنیا کے بازار میں خریدار بن کے ہم کبھی نہیں گئے، ایسا نہ ہو کہ لٹ جائیں۔ پہلے جا کے رنگ دیکھنا، پھر وزن کرنا، پھر قیمت طے کرنا۔ جبرائیل سید الملائکہ کا لباس پہن کر آ گئے علی کے سرہانے۔ علی سو رہے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، دیکھیے گا میری طرف۔ جو ہجرت سننا چاہتا ہے آج ہجرت سناؤں گا نہیں، ہجرت دکھاؤں گا۔ سونے والا سو رہا ہے، جبرائیل نے ہلکے سے آ کے کہا وہ سونے والا سو رہا ہے، وہ سونے والا سو رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا وہ سونے والے نے کروٹ بدل کے کہا کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ کہا کہ میں ہوں جبرائیل۔ کیوں آئے ہو؟ کیا سونا بیچنا؟ سونے والے نے کہا خریدار کون ہے؟ اس نے کہا خریدار اتنا بڑا جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ علی نے کروٹ بدل کے کہا خریدار اتنا بڑا تو ہٹ جا، براہ راست بات ہوگی۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے براہ راست بات ہوگی۔ اچھا، اللہ نے کہا اس سے پہلے پوچھ تو لے کہ کیا لے گا، پہلے سونے کا رنگ دیکھ۔ جیسے ہی سونے کا رنگ دیکھا تو اپنا رنگ اڑ گیا۔ کہا جبرائیل کیا ہوا؟ پریشان ہو گیا۔ کہا مالک میں کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، یہ تو میرا بھی استاد نکلا۔ اب اللہ میں اور علی میں سودا طے ہوا۔ اللہ نے کہا بتا کیا لے گا؟ سونے والے نے کہا تو کیا دے گا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک فکرہ بڑا قیمتی ہے، سنہری حروف سے لکھا جانے والا فکرہ ہے۔ کیا لے گا؟ سونے والے نے کہا تو کیا دے گا؟ اس نے کہا نہیں تو بتا۔ اس نے کہا نہیں تو بتا۔ اس نے کہا بھائی تیرا مال ہے تو بتا۔ سونے والے نے کروٹ بدل کے کہا اچھا جو تیری مرضی ہے وہ دے دے۔ شاید میں جملہ نہیں سمجھا سکا، آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی نہیں۔ اس نے سونے والے نے کہا جو تیری مرضی ہے، جو مرضی ہے، جو مرضی ہے وہ دے دے۔ پھر جو اس کی مرضی تھی اس نے سونے والے کو دے دی، اور اللہ نے اس کا ایگریمنٹ، اس سودے کا ایگریمنٹ قرآن میں لکھ کے درج کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کہا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، اس کی مرضیاں خریدتے ہیں۔
توجہ ہے آپ کی؟ اس کی مرضیاں خریدتے ہیں. جملہ آگے آنے والا ہے. اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں کلیجے کی طاقت کو سنبھال کے رکھنا اگلے جملے کے لیے. عقیدے کی معراج میں جانے لگے ہیں. جو عقیدے کی معراج چاہتا ہے وہ میری انگلی پکڑے میرا ہم سفر بنے. اللہ میں اور علی میں سودا ہو گیا. علی کا نفس خرید لیا اللہ نے اور اپنی رضائیں اور مرضیاں بدلے میں علی کو دے دی. اب میری طرف دیکھنا, قیامت تک علی کا نفس رہے گا اس کے پاس, اس کی مرضیاں ہیں علی کے پاس. پھر سنیے, علی کا نفس ادھر, اس کی مرضیاں ادھر. علی کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی رضائیں علی کے پاس. پھر جملہ دے رہا ہوں آخری بندے تک توجہ. علی کا نفس اللہ کے پاس, اللہ کی رضائیں علی کے پاس. اب رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن, پوچھو کیوں نمازیں پڑھتے ہو, کیوں روزے رکھتے ہو, کیوں حج کرتے ہو؟ کہیں گے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. مولوی صاحب شاید تمہیں پتہ نہیں, شب ہجرت کے بعد سے اللہ کی رضاؤں کا مالک علی ہے. اب جملہ بدل کے کہوں, ساری دنیا نمازیں پڑھے علی کے لیے, روزے رکھے علی کے لیے, حج کرے علی کے لیے, زکوٰۃ دے علی کے لیے, عبادت کرے علی کے لیے. اور جس علی کے لیے عبادت ہو اگر اسی کا بغض دل میں ہوا پھر نمازیں منہ پہ ماری جائے گی. بھائی ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ کہ شاید نجف کی دہلیز کا بوسہ لے آپ کی آواز اور میرے مولا کا جواب آئے کہ تمہارا خراج عقیدت ہم نے قبول کر لیا. نعرہ حیدری, حیدری. علی شان ولی اللہ, مل کے جواب دیجئے. آپ سلامت رہیں. اب نتیجہ دو اس جملے کا, علی کا نفس اس کے پاس, اس کی رضائیں علی کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان عبادت کرتا ہے رضا الہی کے لیے اور اللہ کی رضا ہے علی کے پاس. معلوم ہو اس کے پاس بعد میں جاتی ہیں, پہلے علی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ایک جملہ کہہ دو تو کیسے پتہ چلے گا علی نے اس کی نماز قبول کر لی, اس کی نماز قبول نہیں کی؟ بندہ جو میری طرف دیکھے گا جملہ اسے سمجھ آئے گا, جسے سمجھ آ جائے وہ اسے میرا سلام ہے, باقیوں کی اپنی مرضی ہے. اگر میرے منہ پہ کوئی تماچا اس طرح مارے تو میرا منہ اس طرف پھرے گا, کوئی میرے منہ پہ اس طرف تماچا مارے میرا رخ ادھر پھرے گا. اس کا مطلب ہے منہ اس وقت پھرتا ہے جب منہ پہ کوئی چیز ماری جائے. آج بھی نمازوں میں دیکھ لو جس کا منہ ادھر اور ادھر پھر جائے سمجھ لینا علی نے نمازیں منہ پہ ماری. توجہ ہے آپ کی؟ سب سے بڑی نیکی کائنات کی علی کی محبت ہے اور سب سے بڑا گناہ علی کا بغض ہے. آ جائیے, اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ, اللہ نے کہا بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. اور میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا پورے قرآن میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ ہے دعائے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, مالک ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. ایسا ہی اس کے بعد بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ سے وعدہ کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان بندوں کا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. اچھا, اس سے پہلے بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے, ایک عہد کرتا ہے, کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا خیال ہے اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا تو بچے کو یاد ہو گیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین,
मालिक तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते। बंदे ने कर लिया अल्लाह से वादा कर लिया। बंदे हम पर एतराज करते हैं, जब तुमने अल्लाह से वादा किया है कि हम इबादत भी तेरी करते हैं, मदद भी तुझसे मांगते हैं, तो फिर अली से मदद क्यों मांगते हो? जवाब दे दूं भाई, हमने वादा किया अल्लाह से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर अल्लाह क्या जवाब देता है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन बंदों का जिन पर नेमतें हुई। कमाल हो गया, हमने मांगा था अल्लाह से, अल्लाह हमें बता रहा है बंदों का रास्ता। अल्लाह हमें बता रहा है बंदों का रास्ता। भाई इससे ज्यादा मैं बड़ा जवाब क्या दूं वसीले के मुनकर को? जो बंदा वसीले का मुनकर है, इससे बड़ा क्या जवाब दूं? हमने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने हमें डाल दिया बंदों के रास्ते पे। तवज्जो है, बंदे कहते अल्लाह के अलावा मदद न मांगो। आओ मैं साबित करता हूं, मेरा कायनात का बुलंद तरीन नबी, जो कायनात का सबसे बड़ा हाथी है, जब 39 दिन खैबर फतह न हुआ, मैं अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ रहा हूँ, आज तक आपने खैबर शिया किताबों से सुनी है, आज सुन्नी किताबों से सुनो। मेरे नबी ने जब 39 दिन गुजार लिए खैबर में, फतह नहीं हुआ, 40वें दिन कायनात के नबी ने मैदान खैबर में मुसल्ला बिछा लिया और एक जुमला का पालने वाले 39 दिन गुजर गए, कल आखिरी दिन है, अगर खैबर फतह ना हुआ, न तेरी तौहीद बचेगी, न मेरी रिसालत की इज्जत रहेगी। मालिक तू मेरे लिए खैबर की फतह को आसान बना दे। भाई जुमला दे रहा हूँ, तू मेरे लिए खैबर की फतह को आसान बना दे। इधर नबी का जुमला मुकम्मल हुआ, आवाज़ कुदरत आई, नादे अलियन। मुमकिन है कि ये बातें जो अभी कर रहा हूँ आपके लिए पुरानी हो, लेकिन नतीजा मुझ गुनहगार से नया लेके जाओगे मौला के सदक़े में। मेरे नबी ने अल्लाह को कहा, अल्लाह ने कहा पुकार अली को, जो अजायबात का मजहर है। नाउद अली मजहर अल्लजाइब तजदहु अनलक फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलीशन बेअलीशन बेअलीशन। तवज्जो है आपकी? अच्छा एक जुमला और कह दूं, ये जो नादे अली में पढ़ा जाता है ना, बेअज़मत का या अल्लाह, बेनबुव्वत का या मोहम्मद, बेवलायत का या अली, ये इजाफी तौर पे किसी ने बाद में शामिल किया है। हाँ जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जो असल नाते अली की सनद है ना वो इतनी है, बेअलीयन बेअलीयन बेअलीयन, बेअज़मत का या अल्लाह, बेनबुव्वत का या मोहम्मद। ये किसी ने हुस्न में इजाफे के लिए, खूबसूरती के लिए इजाफा किए, लेकिन असल इतना ही है। अच्छा मेरे नबी ने बुलाया अली को, मेरे नबी ने 3 मरतबा कहा बेअलीयन बेअलीयन बेअलीयन। जुमला बड़ा कीमती देने लगा, हालांकि नबी एक मरतबा भी अली कहते तो अली हाजिर हो जाते। यार जो जाग के सुन रहा है वो तो बोले, मेरा नबी अगर एक मरतबा भी अली कहता तो अली लब्बाइक कह के हाजिर हो जाते। मेरे नबी ने दूसरी मरतबा कहा बेअलीशन, फिर तीसरी मरतबा कहा बेअलीशन। ये 3 मरतबा अली को पुकारने की वजह क्या थी? खुदा की कसम पड़ी कलेजे की ताकत से राज देने लगा, नबी एक मरतबा भी अली को पुकारते, नबी लब्बाइक कह के हाजिर हो जाते। नबी ने 3 मरतबा क्यों पुकारा? बेअलीशन बेअलीशन बेअलीशन। जाओ मौलवियों से जाके पूछो, कोई सुन्नी मौलवी है, कोई शिया मौलवी है, कोई देवबंदी मौलवी है, कोई अहले हदीस मौलवी है, मौलवी से पूछो। नबी जो काम एक मरतबा करे उसे कहते हैं मुस्तहब। पीछे वाले शायद रह गए हैं पीछे।
नबी जो काम एक मर्तबा करे उसे कहते हैं मुस्तहब, नबी काम जो 2 मर्तबा करे उसे कहते हैं सुन्नत, और नबी अगर वही काम तीसरी मर्तबा करे तो उसे कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। मुअक्कदा का मतलब है ऐसी सुन्नत जिसकी बहुत ज्यादा ताकीद की जाए, यानी नबी 1 मर्तबा करे तो मुस्तहब, 2 मर्तबा करे तो सुन्नत, तीसरी मर्तबा करे तो सुन्नत मुअक्कदा। नबी ने खैबर के मैदान में 3 मर्तबा अली को पुकार के बताया कि या अली मदद कहना, सुन्नत मुअक्कदा है। ज़ामिन अब्बास जहाँ भी हो किताबें मिंबर पे ले आओ, तवज्जो है आपकी। सामईन किराम खातिर, नबी ने पुकारा अली को मदद के लिए, सुन्नत मुअक्कदा है। हाथी और हिदायत हमारा मौज़ू गुफ्तगू। नबी का काम होता है 3 चीज़ों को हिदायत करना। क्या होता है जी? नबी का काम होता है 3 चीज़ों को हिदायत करना। नबी का काम है जो आंखों को दिखाए, नबी का काम है जो कानों को सुनाए, नबी का काम है जो दिल को महसूस करवाए। तो जो है आप 3 चीज़ों को हिदायत करते हैं नबी, आंखों को दिखाए, कानों को सुनाए, दिल को महसूस कराए। इसलिए अगर आंखों को दिखाया, कानों को न सुनाया, कल को कोई कान कयामत के दिन कह देगा मालिक मुझे तो सुनाई नहीं दिया, कानों को सुना दिया, आंखों को न दिखाया। कल को कोई आंख कह दे कि मालिक मुझे तो दिखाया नहीं गया, आंखों को दिखा दिया, कानों को सुना दिया, दिल को महसूस न कराया। कल को कोई दिल कह देगा मुझे तो महसूस नहीं हुआ। इसीलिए नबी ने गदीर में ये तीनों काम किए, आंखों को दिखाया, कानों को सुनाया, दिल को महसूस कराया। ये तीनों काम की। अच्छा, आपने आज तक यही सुना है कि गदीर में मिंबर बना, आपने यही सुना कि गदीर में मिंबर बना, लेकिन जिम्मेदारी से कह रहा हूं गदीर में 2 काम हुए हैं। गदीर में मिंबर बना भी है, मिंबर टूटा भी है। मिंबर बना भी है, मिंबर टूटा भी है। मिंबर बनवाया, अली की विलायत का खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ने के बाद मिंबर तोड़वा दिया। अब जुमला इम्दाद अली हैदरी आपके दिलों की तख्त पे नक्श करना चाहता है। जिस बंदे के दिल में अली की विलायत ऐसे नक्श है जैसे लोहे महफूज और हतमी तकदीर को बोलेगा बाकियों की मर्जी है। या रसूल अल्लाह, अगर मिंबर बनवा के तोड़वाना था तो बे मिंबर बनवाया क्यों? किसी ऊंट पे खड़े होकर खुतबा दे देते। बड़े बड़े तराज कद के बंदे आपके पास थे, किसी के कंधे पे सवार होकर खुतबा दे देते। ये मिंबर क्यों बनवाया, फिर तोड़वाया? आवाज से रिसालत यही आएगी, बनवा के तोड़वाया इसलिए है कि मदीने वाले मिंबर पे जिसका दिल चाहे बैठ जाए। ये विलायत का मिंबर है, इस पर या मैं बैठूंगा या नहीं बैठेगा। अगर आप थके नहीं तो थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। हबीब, पहुंचा दे वो जो पहले तेरी तरफ नाजिल किया है। अच्छा, अल्लाह ने बताया नहीं कि क्या पहुंचाना है, कहा वो पहुंचा दे, क्या बताया नहीं। एक आयत और मिलती है इस मिजाज की। जब मेरे नबी मेराज में गए थे तो नबी पहुंचे काबा कौसैन पे, तो आवाज़ कुदरत आई, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मैंने अपने अब्द को वही की जो वही मैंने करनी थी। बताया वहां भी नहीं, बताया यहां भी नहीं। वहां भी नहीं बताया क्या वही की, यहां भी नहीं बताया क्या वही की। उसने कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने अपने अब्द को वही की जो वही मैंने करनी थी। जुमला दे दूं, वही लेकर आने वाला जिब्राइल तो खड़ा है सिदरतुल मुंतहा पे।
भाई जो बंदे कहते हैं जिब्राइल वही लेके आता था, फिर नबी को पता चलता था, मैं उन बंदों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जो वही लेकर आता था वो नीचे खड़ा है सिदरतुल मुंतहा पे, नबी है काबा कौसैन पे, ये अब किसके जरिए वही कर रहा है? जो वही की वहां कहा वो पहुंचा दे जो पहले नाज़िल किया। मालूम हुआ अली की विलायत के ऐलान की मीटिंग और प्लानिंग वहां मेराज में हो चुकी थी। कहा पहुंचा दे, क्या कहा? लफ्ज है बल्लिग। क्या लफ्ज है? बल्लिग। थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू। अगर ऐसी बातें आपको इससे पहले किसी खतीब ने नहीं बताई तो मेरा जुर्म नहीं, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला, पहुंचा दे जो पहले नाज़िल किया। बल्लिग है सीगाए अमर। क्या है जी? सीगाए अमर, ऑर्डर, हुक्म, पहुंचा दे। बल्लिग का मतलब है पहुंचाना। अच्छा, अमर के लिए अरबी में दो लफ्ज हैं, एक है अबलिग, एक है बल्लिग। ये बड़ी खूबसूरत तवज्जो है, जो कि समझेंगे तो बोलेंगे ना। बल्लिग मतलब भी पहुंचा दे, अबलिग का माना भी पहुंचा दे। जब दोनों का माना एक है तो फिर अल्लाह ने बल्लिग क्यों कहा, अबलिग क्यों नहीं कहा? तो फर्क बताऊं, अबलिग का मतलब है एक मर्तबा पहुंचाना, बल्लिग का मतलब है बार बार कसरत से पहुंचाना। अल्लाह ने कहा बल्लिग, अली की विलायत बार बार कसरत से पहुंचा। भैया आप हैरान होंगे, हुक्म तो था बार बार कसरत से पहुंचाने का, लेकिन मेरे नबी ने एक ही मर्तबा पहुंचाई, अगरचे बड़ी शान और शौकत से पहुंचाई, बड़े एहतमाम से पहुंचाई, मगर एक ही मर्तबा पहुंचाई। और नतीजा देने लगा इमदाद अली हैदरी, जो अपने मुकद्दर की तरह जाग के सुन रहा है। इमदाद अली हैदरी का चौला दिल की तख्ती पर नक्श करे। मैं पूछ ना लूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया था बल्लिग, बार बार कसरत से पहुंचाइए। आपने तो अली की विलायत का ऐलान सिर्फ एक मर्तबा किया है। नबी ने फरमाया तुम मेरा पूरा खुतबा तो पढ़ो। मैंने फिर ये भी कहा है यो बल्लिगु शाहिदल गायब वल वालिदल वलद इला यौमिल क़यामा, मेरे इस पैगाम में विलायत को बाप अपने बेटों तक पहुंचाए और हाजिर गायबीन तक पहुंचाए और कयामत तक पहुंचाए। जिसका हाथ उठ गया उसे अली से खैरात मिल जाएगी। हाजिरीन गायबीन तक पहुंचाए और बाप बेटों तक पहुंचाते रहे कयामत तक। ये हुक्म रसूल है। अब जो बाप अपना बेटा हलाली समझेगा उसे अली की विलायत दे के जाएगा। उसे अली की विलायत दे के जाए। तो भाई कयामत तक तसलसल है, तो कसरत से पहुंचाने का हुक्म पूरा हो गया ना। कहा ये विलायत सिर्फ वहां तक नहीं थी, ये कयामत तक तसलसल है। और अल्लाह ने फिर क्या कहा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर से मैं तुझे बचाऊंगा। भाई अजीब बात है, ये बात अल्लाह ने उस वक्त नहीं कही जब ताइफ में नबी को पत्थर लग रहे थे। ये बात उस वक्त नहीं कही जब नबी का औल में दान शहीद हो रहा था। ये बात उस वक्त नहीं कही जब बदर की लड़ाई हो रही थी। उस वक्त नहीं कही जब लोग कांटे फेंक रहे थे, जब लोग पत्थर मार रहे थे। खतीर में कह रहा है कि मैं तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। अरे ताइफ में यहूदी थे, अल्लाह ने जमानत नहीं ली। ओहद में काफिर थे, अल्लाह ने जमानत नहीं ली। बदर में यहूदी थे, अल्लाह ने जमानत नहीं ली। यहाँ खतीर के मैदान में तो ना कोई काफिर है ना कोई यहूदी है, सारे मुसलमान हैं, सारे हाजी हैं, सारे नमाजी हैं, सारे अपने हैं। फिर भी कह रहा है मैं तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। पता चला जब अली की विलायत का ऐलान किया जाए, जब अली की विलायत पढ़ी जाए, फिर बड़ों बड़ों के शजरे पे नकाब हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े शरीर सामने आ जाते हैं। पता चला कि अगर मजमा सहाबियों का हो, खतीब मोहम्मद हो, ऐलान विलायत का हो, तो शर जरूर पैदा होता है।
شر ضرور پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا شریعت میں جان بچانا واجب ہے. جان بچانا اتنا واجب ہے. فقہ پڑھنے کے بعد شریعت پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. شریعت کا حکم ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے, شریعت کا حکم ہے نماز توڑ دو, اپنی جان پہلے بچاؤ. یعنی اتنا واجب ہے, چونکہ جان ہوگی تو نماز ہوگی نا. توجہ ہے نا, یعنی جان بچانا واجب ہے. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو نبی حارث بن نعمان فہری کو کہتے تھے چل کوئی بات نہیں, پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھ تب بھی ٹھیک ہے, جان بچا لے. توجہ ہے نا. لیکن آسمان سے پتھر آیا, خود بھی مرا, جس اونٹنی پہ سوار تھا اسے بھی مارا. یعنی علی کی ولایت کا پہلا منکر ہلاک ہو گیا. اب جملہ امداد علی حیدری عرض کر رہا ہے, میں کہوں اے میرا پروردگار, تو نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میرا نبی ہوگا, جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا, جہاں میرا محمد ہوگا, میں وہاں عذاب نازل نہیں کرتا. اے میرا اللہ, یہاں تیرا نبی موجود ہے, تو نے پھر بھی عذاب نازل کر دیا. آواز قدرت یہی آئے گی, اگر میرا دشمن ہوتا میں اسے معاف کر دیتا, اگر میرے محمد کا دشمن ہوتا میں اسے معاف کر دیتا. لیکن کیا کروں, یہ منکر ہی علی کی ولایت کا ہے, یہ منکر ہی علی کی ولایت کا ہے. اللہ نے کہا میرا علی سے معاہدہ ہو گیا ہے, علی قیامت تک تو میرے دشمن کو نہیں چھوڑے گا, میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. علی نے بدر میں میرے کسی دشمن کو نہیں چھوڑا, احد میں میرے کسی دشمن کو نہیں چھوڑا, خندق میں میرے کسی دشمن کو نہیں چھوڑا. تو میں نے بھی وعدہ کیا ہے, میں بھی علی کے دشمن چن چن کے مارتا رہوں. توجہات ہیں آپ کی. میرے نبی کا یہ اعلان ولایت تو آپ نے سنا, ہزاروں مرتبہ سنا, علماء سے سنا, ذاکرین سے سنا, شیعوں کے بچے بچے کو اعلان ولایت یاد ہے. نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میں اس لفظ کی تشریح کل کروں گا, کھولوں گا کہ مسلمانوں نے اس کے ترجمے کے ساتھ انصاف نہیں کیا, لیکن آج آگے بڑھ رہا ہوں. نبی نے یہ تو کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کبھی آپ نے غور کیا نبی کہنا کیا چاہتے ہیں, نبی کے اس فرمان کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آؤ مجھ کو نگار کی زبان سے سنو, جو بندہ ابھی تک پورے ذکر میں نہیں بولا اور گھر سے سوچ کے آیا ہے کہ امداد علی حیدرہ جتنا مرضی زور لگا لے ہم نہیں بولتے, میں اس بندے کی خاموشی توڑوں گا. مجھے بھی تو پتا چلے کتنا دلیر ہے وہ بندہ جو ذکر علی میں آ کر, مجلس حسین میں آ کر اس جملے میں بھی خاموش ہو جاتا ہے. نبی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, جنگ پل تنزیل قرآن ہم کریں گے, جنگ پا تعویل قرآن علی کریں گے, چاند ہم شک کریں گے, سورج علی پلٹائیں گے, تقدیر ہم بنائیں گے, مقدر علی پلٹائیں گے, بستر ہمارا لیٹے گے علی, چادر ہماری اوڑے گے علی, بچے ہمارے ان کے باپ علی, نکاح کریں گے ہم, طلاق دیں گے علی, دعویٰ ہمارا شہادت علی کی, نبوت ہماری, ولایت علی کی, رسالت ہماری, امامت علی کی, شریعت ہماری, طریقت علی کی, دین ہم ہوں گے, کمال علی, رحمت ہم ہوں گے, نعمت علی, حجت ہم ہوں گے, بنائے افلاق علی, زمین کا لنگر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے, ساقی کوثر علی, شہر علم ہم ہوں گے, علم کا در علی, مقام مقام ہم ہوں گے, اور زمان زمانی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی. بلند کر کے ایسا تاریخی نعرہ کہ شاید نجف کی دہلیز کا بوسہ لے آپ کی آواز, اور میرے مولا کا جواب آئے کہ تمہارا خراج مودت ہم نے قبول کر لیا. نعرہ حیدری, حیدری, زبان کے
اللہ نے آل محمد کو جتنی عظمتوں سے نوازا تھا اس سے کئی زیادہ امت میں مسائل دیے ہیں. رونے کے دن ہیں, رونے کی راتیں ہیں, شرم کر کے نہ رویا کرو. پتہ نہیں اگلے برس کون مر جائے کون زندہ رہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے آنسو کیا بنتے ہیں؟ یہ حسین کے زخموں کی مرہم بنتے. بی بی سید آتی ہیں ایک رومال اور ایک شیشی لے کر, ہر عزادار کے رخسار سے اپنے رومال سے خود پسینہ اور آنسو صاف کر کے ایک شیشی میں نچوڑ لیتی ہے, پھر حسین کے زخموں کی مرہم بن جاتی. اتنے آنسو ضرور بہیں کہ جو بی بی حسین کے زخموں کی مرہم لینے آئی ہے وہ خالی نہ لوٹ جائے. اجرکم اللہ. عزاداروں پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. مجلس پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے, سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں, لیکن دو بیوی ایسی ہیں ساری رات اور سارا دن اس عزا خانے کا طواف کرتی ہیں. اجرکم اللہ. جن کی ہائے بلند ہو گئی, بی بی آپ کی آواز پر رحم کریں. ایک بی بی شام سے آتی ہے, ایک جنت البقیع سے آتی ہے. ذاکر پڑھ کے چلا جاتا ہے, سننے والے سن کے چلا جاتے ہیں. بیویاں ساری رات اور سارا دن اسی عزا خانے کا طواف کرتی ہیں. شام والی بی بی اماں سے کہتی, اماں جو میرے حسین کو رو رہا تھا وہ یہاں بیٹھا تھا. اجرکم اللہ. اماں جو اونچی آواز میں رو رہا تھا وہ وہاں بیٹھا تھا. اماں جو دھاڑے مار کے رو رہا تھا وہ وہاں بیٹھا تھا. اماں جو ماتم کر کے رو رہا تھا وہ وہاں بیٹھا تھا. برداشت کرو گے جملہ کرو. اچانک بتاتے بتاتے بی بی عجیب سوال کرتی ہے, اماں یہ حسین کو روتے ہیں نے کوئی پتھر نہیں مارتا؟ اجرکم اللہ. انہیں کوئی پتھر نہیں مارتا؟ بی بی رو کے کہتی ہے, بیٹی یہ کوئی جرم نہیں کر رہے, تیرے بھائی کو رو رہے ہیں. بلا تشبیہ اپنے سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے, اماں اگر حسین کو رونا جرم نہیں پھر میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ اجرکم اللہ. میں نے تو جب بھی حسین کا نام لیا کبھی پتھر مارے گئے, کبھی گرم پانی پھینکا گیا, کبھی انگارے پھینکے گئے, کبھی تازیانوں سے چپ کروایا گیا. اجرکم اللہ. شرم کر کے ہائے نہ کرنا. میں حسین کا ذاکر ہو کے وعدہ کرتا ہوں, جی بھر کے رویا کرو, کوئی آپ کو پتھر نہیں مارے گا. آپ کو تو پتھر مارنے والا کوئی نہیں ہے. بی بی آپ کی ہائے قبول کرے. عزاداروں دو جملے صرف مجھے مسائل کے پڑھنے ہیں. جب 28 رجب کو سامان سفر تیاری ہو گیا نا, ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا کہ عباس ساتھ جانے والوں کی فہرست لکھو, نام لکھو. سب سے پہلے غازی نے اوپر لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے رو کے کہا غازی یہ کاٹ دو, لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. آنکھوں کو پرسے کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے اور آنسو کی بھیک بی بی سیدہ سے مانگنی ہے. غازی نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے مردوں کے نام لکھے گئے. اب مستورات کی باری آئی کہ غازی سب سے پہلے میری بہن شریکۃ الحسین کا نام لکھ. جیسے ہی شہزادی کا نام آیا نا غازی تڑپ گئے, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر اجازت ہو تو اپنی اماں جائی کا نام لکھ لو. اجرکم اللہ. اپنی بہن کا نام لکھ لو. کہ نہیں غازی جو کہہ رہا ہوں وہ لکھو. اب حکم امام تھا, غازی نے اطاعت کرنی تھی. اب غازی نے شہزادی کا نام لکھنا چاہا. سنو گے کتنے تکبر سے غازی نے نام لکھا. غازی نے دائیں ہاتھ میں قلم لیا. دیکھنا میری طرف جو ہائے کرنے آیا ہے اسے جملہ سمجھ آئے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, آپ سمجھ کے ہائے کر سکیں. غازی نے دائیں ہاتھ میں قلم لیا, بائیں ہاتھ رکھا اپنی آنکھوں پہ, ہاتھ رکھ کے غازی نے شہزادی کا نام لکھنا شروع کیا. زے کہیں لکھی گئی, یہ کہیں لکھی گئی, نون کہیں لکھا گیا, بے کہاں لکھی گئی. حسین نے تڑپ کے کہا غازی آنکھیں کھول کے دیکھ, جیسے تو نے میری بہن کا نام لکھا ہے نا
اجرو قبل اللہ. 2 جملے مجھے پڑھنے دو, پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. عزادارو جب 28 رجب کو یہ قافلہ رخصت ہونے لگا نا, تو حسین کی 7 سالہ ضعیفہ بیٹی جسے حسین مدینے چھوڑ گئے تھے, بہت سارے لوگوں نے پڑھا حسین اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ اس بیٹی کی شکل میری ماں بطول سے ملتی ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو, لیکن میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. ایک بڑی وجہ اور تھی, حسین نے بیٹی کو مدینے کیوں چھوڑا. میں ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں. رات پہلی مرتبہ پہنچے تو ہائے ضرور کرنا. امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے معصوم ہادی ہو اور شریعت کے حقوق کا محافظ ہو. حسین اگر سب کو لے کے چلے جاتے, پیچھے ہدایت کرنے والا کون رہتا؟ مدینے والے کہتے تھے مالک حسین تو چلے گئے, ہم کہاں سے ہدایت لیتے. حسین اپنی نیابت میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے